إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم حضرات ذی وقار علماء کرام بزرگوار دوست کانفرنس دا جو عنوان رکھیا گیا ہے اس نے سیر حاصل بیانات ہو چکے ہیں عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان حسنین کریمین سیدنا ابو بکر دیگر اصحاب سب دی شان مقام درجہ بدرجہ بیان ہو چکا اور سیکرٹری صاحب نے اعلان کر دیتا ہے کہ کھانا فوری انتظام کرو ان گفتگو دی گنجائش تے باقی نہیں ان تسی اس فوری دا انتظار فرماؤ جدو فوری آ گئی اس ویلے گفتگو میں کوشش کروں گا کہ بس کر دیا کوشش کریں گزشتہ سال پروگرام ترتیب دیتا گیا سی اور میں بھی لاہور پہنچ چکا سا
اس پروگرام لگی، لیکن تکلیف بیماری بڑھ گئی اور اسپتال داخل ہونا پڑا اور تواڈے کول حاضری نہ ہو سکی۔ اج بھی کیفیت تواڈے پنڈ جدوں دا منہ کیتا ہے وہی ہے۔ بہرحال کوشش کریں گا چند گزارشات بیان ہو جان، اللہ رحمت فرمائے۔ ناموس صحابہ، دفاع صحابہ، یہ فرض ہے، لازم ہے۔ قرآن پاک اصحاب رسول دی شان جتنی آیات موجود ہیں، انہوں کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ صحابہ دی قیامت تک شان محفوظ رہے۔ کیوں؟ صحیح البخاری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمادیاں کہ جدوں میری برات طہارت پاکیزگی دا اعلان ہوا اور قرآن دی آیات ہوا، اس وقت میں نے سمجھ آئی کہ اللہ دے ہاں میری کتنی شان بلند ہے کہ رب نے میری شان قرآن نازل کیتا ہے جڑی آیات قیامت تک تلاوت ہوندیاں رہن گی۔ اس حدیث تو یہ بات واضح ہوندی ہے کہ قرآن صحابہ دی شان بیان کرن دا مقصد ہے کہ قیامت تک صحابہ دی شان محفوظ رہے۔ صحابہ کرام تو بعد والا طبقہ تابعین دا بڑی سنجیدگی نال چند گزارشات اصولی سن لیجیے، پھر انشاءاللہ جس دے تسی انتظار ہے شو کرنے ہو انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآنی آیات انہاں دی شان، مقام، عزت، عظمت رہندی دنیا تک بیان ہو گئی، کیونکہ قرآن محفوظ ہے، قرآن معصوم ہے، اللہ دا کلام ہے۔ کدے سوچے ہے کہ اصحاب رسول دے تعریف، توصیف، ہجرت، مقام، اعمال دا ذکر قرآن کی ضرورت سی؟ قرآن صرف نماز، روزہ، مسائل، حج، وراثت، یہ مسائل بیان ہوتے۔ صحابہ کرام دے واقعات جڑے زمین تے ہوئے نے، رب نے قرآن دی سورت کیوں نازل فرمائے؟ تاکہ قیامت تک صحابہ دی شان محفوظ رہے۔ کفار دی چاہت اور خواہش کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ بڑھن بلکہ اسلام تو نعوذ باللہ پھر جان، پیچھے ہٹ جان، پیغمبر تنہا ہو جان، دعوت اسلام رک جائے، ختم ہو جائے۔ کافر یہی چاہتے ساتھ، لیکن اللہ نے اپنے فیصلے نو پورا کیتا، محبوب بھی کفار تو بچے رہے، معصوم رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت، ذرا غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تبلیغ کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے، ڈریے نہ، پریشان نہ ہوئیے، یہ لوگاں تو بچانا اس ساڑی ذمہ داری۔ تسی معصوم رہو گے، کوئی توڑا بال ٹیڑا نہیں کر سکے گا،
تو یہ قتل تو کرنا چاہے نہیں کر پائے گا، اسی بچاواں۔ اور صحابہ کرام دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا غزوہ بدر وچ کہ اے اللہ میں دعا کرنا 313 بچا لے وگرنہ قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے۔ اللہ دی خواہش رسول محفوظ رہے، رسول دی خواہش صحابہ محفوظ رہے۔ رسول اللہ صحابہ لی دعا کر رہے کہ یا اللہ اے محفوظ رہن تے عبادت ہوئے گی، اگر صحابہ نہ رہے تو تیری زمین تے تیرے سامنے عبادت نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام دی حیثیت اور مقام تے ذرا غور کرن۔ صحابہ تو اگلا گروہ جماعت کیڑی ہے؟ تابعین۔ تابعین لئی ضروری ہے کہ انہوں زمانے دے لوگ اچھا کہے۔ تابعی ہونا شرف ہے، مقام ہے، عزت ہے، عظمت ہے، لیکن انہوں دی عدالت تے ثقافت تے باس ہوئے گی اور زمانے دے لوگ کہیں گے کہ یہ تابعی ہے، سکہ ہے، اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی صداقت ہے کوئی شک نہیں، عدالت ہے کوئی شک نہیں، اس کو روایت لے لی جائے گی۔ لیکن صحابہ کرام کسی انسان کی تعدیل دے سکا کہن دے محتاج نہیں، سارے صحابہ کی عدالت خود اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، ضرورت ہی نہیں۔ بلکہ ایک مسئلہ اگر تسی غور کرو تے پڑھے لکھے بندے نو سمجھ آ جائے۔ ایک سند ہوندی ہے حدیث کہ میں نے حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے فلاں سے، یہ بات کر دے رہن دے ہون چاہد نہیں لوڑ پینی انشاءاللہ، نہیں پینی لوڑ انشاءاللہ، میں 2 گھنٹے ویسے نہیں بس کر، یہ لوڑ جی چاہ آگئی تو پھر 1 گھنٹہ بتانا پڑا، فوری کتے جائے گا تو چلو غور فرمائی۔ تابعی تک حدیث کی سند پہنچے گی، تابعی کہے گا میں حدیث سنیے فلاں صحابی کو، اور تابعی تک زمانے دیا گواہی، امام بخاری تو لے کے تابعی تک ہر بندے دی ثقافت، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کون ہے، یہ کنیت، یہ زمانہ، پیدا کدوں ہویا ہے، فوت کدوں ہویا ہے، پہلے کیسا سی آخر کیسا سی، پوری ثقافت تابعی تک پہنچے گی تو روایت صحیح۔ لیکن تابعی اتنا کہہ دے، پھر غور کرنا، تابعی صرف اتنا کہہ دے میں نے حدیث سنی رسول اللہ کے صحابی سے، کون صحابی؟ کوئی ضروری نہیں دسنا کیڑا صحابی، نام کون سا ہے، کنیت کیا ہے، صحابی ہے جی صحابی ہے، پھر کون ہے، حدیث لین لگیا باخر پتہ تو ہے صحابی تو ہے، لیکن ہے کون؟ اگر نام نہ بھی یاد ہو تب بھی تابعی کہہ دے یہ صحابی نے حدیث سنائی ہے تو آگے کہنے ضرورت نہیں، کیونکہ ہر صحابی کو اللہ نے عادل کہہ دیا ہے قرآن، کہ وہ سچے، بات موقعی ختم ہو گئی۔ لیکن کفاروں میں تکلیف سی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر باس ہو، جرا ہو، وہ کردے سر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص نو دنیا ذلیل کیتا ہے جس نے اصحاب رسول نو برا کیا، اس تو بڑی ذلت کی ہو سکتی؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، کچھ میں گل کر سکنا کہ پابندی ہے کر سکنا، پھر چلو تسی ذرا غور کرو، تصور لے آؤ، خیال لے آؤ، پورا مذہب، پورا گروہ، عقائد، نظریات سارے ذہن چ رکھو، اس گروہ دے جڑا صحابہ رسول اللہ محبت نہیں کرتا، انہوں نے عقائد، نظریات، اعمال، کردار سارا ذہن چ رکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اصحاب رسول کے دشمن سے رب کتنا ناراض۔
عقائد، پورے نظریات، اعمال سارے ذہن رکھ لو، پھر تمہیں آیت مبارکہ سمجھ آ جائے گی کہ انہاں کو کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے، اتنا جرم تے ہوا ہے کی جی حکم ہے میرے منہ ویکھنا ہے، وہ سال کوٹ ہی رولا ہے، اتنے بھی عیدگاہ یہ رولا سی بس تھوڑا منہ ویکھنا ہے، ویکھ لو جی، توجہ ہے ماشا، ہاں تسی توجہ رکھا ہے، میرا ہوں منہ ویکھنے جو رہے کوئی نہیں، کی ویکھنا ہے تسا؟ چلو یہ تھلے ہوئے تو میرے کو گفتگو ہی نہیں ہونی، تسی لازمی بھی کھانا ہے انہوں میرا منہ، ہاں جی چلو 50 سال عمر ہو گئی، ہوں کی ویکھنا ہے تسا؟ رہن دیو، بس تسی آواز سنی آؤ، بات سنو، گفتگو سنو، مسئلہ سنو، ایک کیسٹ صاف ہونی چاہیے تو منہ وچ نظر آنا چاہیے، آواز آ جائے تو کافی ہے، چہرہ میری جگہ تو مولانا عبداللہ نثار صاحب دا پا لو، آواز میری تے چہرہ عبداللہ نثار صاحب دا ماشاءاللہ 80 سال دے بھی جوان نظر آتے ہیں، اللہ مزید علم وچ عمر وچ عزت برکت فرمائے۔ ہن سنو میرا توجہ فرماؤ، منافقین میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی اور ام المومنین سیدہ کائنات ام جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف طوفان بدتمیزی ایک برپا کیتا ہے، جدی تفسیر سوضاحت ساری قرآن وچ موجود، سورۃ النور وچ رب نو چاہیے سی نا کہ عائشہ کی طہارت بیان ہو جاتی، پاکیزگی بیان ہو جاتی کہ عائشہ پاک ہے، عائشہ صدیقہ سے گناہ یہ نہیں ہوا، بس اتنا کافی، یہ بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اتنا کافی سی، لیکن رب نے کیوں سزا لائی کہ صدیقہ کائنات پر جس نے یہ الزام لگایا ہے، جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی اساس ہے، اس کا تذکرہ کیوں کیتا ہے، اس کا رد کیوں کیتا ہے، اس کی مذمت کیوں کیتی ہے؟ صدیق تو صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، ذو النورین ہے، علی شیر خدا ہے، محبوب خدا ہے، حسنین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ کی چاروں بیٹیاں حق ہیں، عظمت شان مسلم ہے، میں کیوں ان کی شان مقام میرے علماء میرے قائدین عشاء سے لے کر 12 بجے تک بیان کرتے رہے، آپ سنتے رہے، ہم سارے سنتے سناتے رہے، ان لوگوں کا ذکر کیوں نہ ہو قرآن کی روشنی میں جنہوں نے ان پاکیزہ اس گروہ کو بدنام کیا کیوں؟ قرآن تو اسلوب ہے، قرآن کا انداز بیان ہے، جدو سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ برا کیا گیا، رب نے قرآن پاک صدیقہ کائنات کی طہارت پاکیزگی شان برات بیان کی تھی، لیکن نال آخر تے آ کے نا رب نے علاج بھی کیتا ہے انہاں دا، اور سزادہ سی لعنت پائی ہے انہاں تھی، تو جدو رب خود لعنت کر رہے تھے تھوڑا جی اسی بھی نہ کر دئی، کی خیال ہے تھوڑا؟ نہیں تسی ڈرے بیٹھے ہو، فوری لے آؤ جی چاول شاول ہو۔ قرآن پاک سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کافی تھا، سیدہ عائشہ پاک ہے کافی تھا، پیغمبر کا لباس پاک ہے کافی تھا، لیکن رب نے کتنا ہے جلال میں میرا رب کے الفاظ کلام سنیے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذین، کیڑے لوگ؟ وہی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ،
یا اللہ یہ سمجھ آ گئی سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے اللہ جی اے بات بھی سمجھ آ گئی پیغمبر دا لباس نے پیغمبر دی عزت نے پیغمبر دا وقار نے ام المومنین نے دنیا آخرت اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے ام المومنین نے شان عفیفہ بھی ہے میرے صدیقہ بھی ہے نے کوئی شک شبہ نہیں عالمہ بھی نے مفسرہ بھی نے محدثہ بھی نے ساری عزت طاہرہ مطہرہ بھی نے ذاکیہ مذکیہ بھی نے اس ساری عزت عظمت سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے ایک گھرانہ بڑا پقید ہے گھرانہ ہی بڑا آل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پقیدہ گھرانا ہے آج دا کھٹکڑ نہیں لگا کفار نو پرانا کھٹک دے ابو جہل تو کام شروع ہویا ہے آج تک جاری ہے ابو جہل تو شروع ہویا ہے ابو جہل اتنا پریشان ہے صدیق دے گھرانے تو اتنا پریشان ہے صدیق دے گھرانے تو عتبہ پریشان شیبہ پریشان ادھی ذریت آج تک پریشان جلدی آ رہی ہے لیکن قرآن دا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ قرآن پاک فرماندہ ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ جڑا صدیق دے گھرانن برا گئے لعنوا فی الدنیا ذرا کو تھوڑا جا سیال کوٹا بول سو تھوڑا جا جڑا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گھرانن برا کہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ میں اما معمولی گھرانہ نہیں معمولی ہستیاں نہیں اسلام دی اساس و بنیاد نے یہ تو صحابی شروع ہوندی دا نام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جتو اصطلاح شروع ہوندی ہے جتو انعام شروع ہوندے صحابی صحابی عمر صحابی ہے عثمان صحابی شیر خدا صحابی یہ سارے صحابہ کرام نے لیکن پہلا صحابی جتو صحابی یہ شروع ہوئی ہے کون ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا پہلا صحابی جتو صحابی یہ شروع ہوئی ہے پہلا صحابی جتو امت شروع ہوئی ہے پہلا صحابی جتو پیغمبر دی جماعت شروع ہوئی ہے پہلا صحابی جتو صدیقین شروع ہوئے نے پہلا صحابی جتو مسلمین مومنین شروع ہوئے نے یہ پہلا ہے ہر اندر پہلا ہے ہر شے اندر پہلا ہے جتنے قرآن دی آیت پڑھو تھے صدیق پہلا ہے جنہیں ماضیوں دا ذکر ہے صدیق پہلا ہے یہ روزے دا صدیق پہلا ہے جی حج دا ذکر ہے تے صدیق پہلا ہے جی ہجرت دا ذکر ہے صدیق پہلا ہے جی مال دے انفاق دا جناب آیت مبارکہ تے پہلا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں کچھ تو بھی قرآن پڑھی ذرا قرآن دی آیت غور کیجئے جنیاں دیئے صفات نے انہاں وچ پہلا کون ہے ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے اللہ نے لیکن پہلا صحابی کون اینج نہیں پورا کوٹلی لوارا کوئی لوارا تو علاوہ ہی بیٹھے ہو کہ سارے کوٹلی والے ہی بیٹھے ہو توجہ فرمائیے ساری کوٹلی اندر آواز جائے کہ سارے صحابہ اللہ نے لیکن پہلا صحابی اینج نہیں جہاں نہیں چھڑنی تو میں فوری آن ہی نہیں دینا ہاں فوری اس پاس نہیں آ سکتا نہ کوئی پرات نہ کوئی دیگ نہ کوئی پلیٹ اچھی بولو صحابہ کرام سارے اللہ نے پہلا صحابی سارے صحابہ اللہ افضل اللہ نے لیکن پہلا صحابی کون ہے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے کفار دی خواہش و چاہت تمنا صدیق دے گھرانے نو بدنام کیتا جائے رب نو چاہیدا سی جواب اندر صدیق دی فضائل بیان صرف فرمائے جان دے صدیق دے گھرانے دے فضائل بیان کیتے جان دے معمولی گھرانہ نہیں صدیق دا باپ صحابی صدیق دا باپ بھی صدیق آپ بھی صدیق دی بیوی بھی صدیق دے بیٹے بھی صدیق دے بیٹیاں بھی صدیق دے نواسے بھی جدیاں تین لڑی صحابہ کرام سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سینہ ابو بکر صدیق دا باپ صحابی سینہ ابو بکر صدیق آپ صحابی آپ دی بیٹی سیدہ اسماء صحابیہ اور انہاں دے بیٹے عبداللہ بن زبیر صدیق دے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تین لڑیاں تین پشتہ صحاب رسول دیا نے کفار دی چاہت سی خواہیں سی سب تو پیارا گھرانہ جیڑا ہے وہ صدیق دے صدیق محمد تو جدا ہو جائے صدیق مصطفیٰ تو الگ ہو جائے صدیق ہٹ جائے صدیق ساتھ نہ رہے اس شروع تو کفار دی خواہش ہے ویکو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تے کیویں لعنت برسائی اس گروہ دے ہوتے جڑا صدیق نو مصطفیٰ تو جدا کرنا چاہتا ہے صدیق دے خاندان نو مصطفیٰ تو جدا کرنا چاہتا ہے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا تو انہوں ہی پڑھنا ہے قرآن تو سنا لعنوا فی الدنیا انہیاں چھریاں سخت نہیں جتنی آیت مبارکہ سخت ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ او کم بلیٹا بھی نہیں کرنا جڑے سایت نے کرنا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ اتنا سینہ لال نہیں ہوندہ چھریاں مار کے ہاتھ مار کے جڑا ایدنال دل لال ہونا ہے تے کالا ہونا ہے لعنوا اچھی پڑھئے لعنوا پڑھئے پیار نہ لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے گستاخ صدیق لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے گستاخ امی ایشا لعنوا فی الدنیا والآخرہ تسا انہاں دے ایمان تے باز کیتی ہے جنہاں دی وجہ تو سارے دنیا نے ایمان نصیب ہویا ہے تسا انہاں دے ایمان تے باز کیتی ہے جنہاں دے ایمان دے تے قرآن دے پارے نازل ہوئے نے تسا انہاں دے ایمان تے باز کیتی ہے جنہاں پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے دوسرا انہاں دے ایمان تے حاکے باس کیتی ہے جنہاں ہر لمحے اندر مصطفیٰ دے نال نال ساتھ ساتھ رہنے نے معیت رسول دے ہوتے تو سب جرا کیتی ہے پیغمبر دے صحابی ہوتے جرا کیتی ہے ثانی اسنین اذ ہما فی الغار ثانی اسنین تے تو سا جرا کیتی ہے اذ ہما فی الغار پہ جرا کیتی ہے لا تحزن ان اللہ مانا دا انکار کیتا ہے تو سا صحابیت دی عزت عظمت شان دا انکار کیتا ہے تے میرا دل کردہ ہے رات بھی جائے میں پڑھتا روان لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ اج دا بیانیہ ہے ہی محفوظ جوڑے زینہ اندر کرن دی کوشش کرانگا لعنوا فی الدنیا والآخرہ علاج کیجئے ظالم دا لعنوا فی الدنیا والآخرہ تکلیف دیجئے دشمن اصحاب رسول نو لعنوا فی الدنیا والآخرہ دکھی کریو دے دل نو دکھی کریے جنہیں صدیق نو گالیاں دیتی آنے صدیق نو برا کیا ہے جدو اے حدیث میرے دل و دماغ چاندی ہے لرزہ تاری ہو جانا ہے سیال کوٹ دے باسی ہو جینا فضول یا نظر آنا ہے ان حالات دے اندر کہ رات دن کن سنن صدیق غافر نعوذ باللہ نہ جین دا مزہ رہا ہے نہ رہن دا مزہ رہا ہے نہ کھان پین دا مزہ رہا ہے نہ دنیا دے ہوتے جین دا مزہ رہا ہے یا تے کچھ کر جائیے یا پھر دنیا تو رب اٹھا لوے یہ یا اللہ ساڑی زندگی سنت دیتی ہے زندگی دینا چاہنا ہے یہ تیرے منشاء علم دے اندر ساڑی کوئی زیادہ زندگی ہے تے اللہ سن زندگی اندر
اندر انجام وکھا دے. دشمن صدیق دا، دشمن عمر دا، دشمن عثمان دا، دشمن علی دا. یا اللہ انی توفیق دے ساڑے بازو اندر، انی تو قوت دے ساڑے وجود اندر کہ یا اللہ اسی اپنی زندگی اندر انجام ویکھیے تے جیلاں دی سلاخ اندر ویکھیے، پھانسی دے پھندے ہوتے ویکھیے تے اسی پڑھیے لوئنو فی الدنیا، لوئنو فی الدنیا. نہیں آج نہیں میرا توڑا نبا نہیں ہوندہ، لے آؤ چاول پھر یا پھر پیار نال محبت نال گونج نال. میرے دل کر دے اللہ دی قسم میں ساری زندگی اللہ توفیق دے صدیق کی شان پر ساری زندگی یہی آیت پڑھتا رہوں اور جان نکل جائے اور رب قیامت والے پوچھے کیا لے کے آئے ہو. صدیق سامنے کھڑا ہو اور ہم کہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، لیکن صدیق کے دشمن کو ہم نے پہچان لیا تھا اور ہم نعرے لگاتے تھے لوئنو فی الدنیا. نہیں جڑا صدیق نو مندہ ہے ذرا پیار نال لوئنو فی الدنیا. چون کے پیار نال محبت نال عقیدت نال ڈوب کے صدیق دے پیار اندر. اور کدے انج بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ساڑھے الفاظ صدیق تک پہنچا دے. کہتے رہنا سورہ یاسین پڑھو کبھی. حبیب مصری کے الفاظ جو جنت میں اس نے کہے تھے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم مجھے جانتی ہوتی میرے ساتھ کیا ہوا، کاش میں دنیا میں جاتا. رب نے کہا ہے حبیب تو جا نہیں سکتا لیکن تیرے الفاظ میں پہنچا رہا ہوں. اے اللہ اگر تو حبیب جنت میں جائے اس کے الفاظ ہم تک پہنچا سکتا ہے تو ہمارے الفاظ صدیق تک پہنچا دے کہ تیرے دشمن کو پہچان لی ہے اور یہ رات آتی ہے اور آل و سننا جیگر جاگ رہے ہیں، ہوشیار ہیں اور کہہ رہے ہیں لوئنو فی الدنیا، لوئنو فی الدنیا، لوئنو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرماتا ہے صدیقہ دے دشمنوں تے لوئنو فی الدنیا والآخرہ. قرآن دی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، 18واں پارہ ہے سورۃ النور ہے. اللہ فرماتے ہیں جڑا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات اما جی عائشہ دیو تے الزام بہتان لگاندا ہے لوئنو فی الدنیا والآخرہ. تساں کلپ نہیں سنا کیا کہا ظالم نے کہ علی نے طلاق دی امی عائشہ کو. بتاؤ آسمان نہ پھٹ جائے. کسی بیوی کو اس کا شوہر طلاق دیتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے؟ وہ سیدہ کائنات جو جنت میں محمد کے ساتھ ہوگی. قرآنی نص ہے، سورۃ الاحزاب ہے. والدار الاخرہ عائشہ صدیقہ کے لیے ہے کہ آخرت کا گھر محمد کے ساتھ ہوگا. اس کے بارے میں ظالم کہتا ہے کہ چونکہ سیدنا علی نفس رسول ہیں، جو رسول ہیں وہی علی ہے تو علی نے طلاق دے دی ہے. علی کہتا ہے کہ عائشہ محمد کے نکاح سے میں فارغ کرتا ہوں. آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، مجھے پھر پڑھنے دیجئے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. صدیق سامنے کھڑا ہو، رب کی عدالت ہو، کہے ابو بکر دشمن کو پہچان کہ ہم دنیا میں یہ عمل کرتے تھے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں ویکھو نہ لوگانوں جڑے میرے صحابہ تے سب و شتم کردے نے، میرے صحابہ تے جرح کردے نے، میرے صحابہ تے حرف تان و تشنیف کردے نے، میرے صحابہ والے اشارے کردے نے، انگلیاں اٹھاندے نے، سبا دے الفاظ نے. صحابہ اس انگلی نو کیا جاندا ہے، اسی واسطے کیا جاندا ہے، انگلی نال اشارہ جدوں کیتا جاندا ہے اللہ دی توحید دا تشہد دے اندر اس انگلی دا اشارہ کیتا جاندا ہے، انہوں صحابہ کیا
جانا ہے جڑا اشارہ کرتا ہے نماز تو بعد صدیق دی عزت دے خلاف، جڑا زیارت پڑھتا ہے نماز تو بعد صدیق دی عزت دے خلاف، سیدنا ابو بکر عمر عثمان سیدہ عائشہ حفصہ میمونہ انہاں نو برا بھلا نعوذ باللہ کہندا نماز دے اندر سنیا پہلے تے لکیاں چھپیاں باتاں سنون تے ظاہر ہو گئیاں نے کہ کراچی اندر نماز دے اندر قنوت دے اندر سیدنا ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مانو لان و تان کیتا گیا ہے، اعلانیہ کیتا گیا ہے، نماز اندر کیتا گیا ہے۔ پھر واضح ہو گئی بات ادھر اسلام آباد جیسے شہر اندر حکومت ناک کے نیچے ایک ظالم نے بیٹھ کے سید صدیق نو برا کیا ہے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم ملک کے وفادار ہیں، ملک کے قانون جو قرآن و سنت کے تابع ہم وفادار۔ 73 کا آئین ملک کے قانون کا پہلی شک یہ ہے کہ یہ ملک کتاب و سنت کے لیے، کتاب و سنت اس ملک کا سپریم لا ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں ملک کا، ملک کے اداروں کا، ہم چاہتے ہیں بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک میں بد امنی نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، لڑائی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہمارا وجود ہے، اس ملک میں ہماری مال جان عزت محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھیے مال جان تو عزیز بندے دا ایمان ہوندہ ہے، ایمان محفوظ رہے۔ صدیق ہمارا ایمان، ابو بکر ہمارا، بوچی بولی ابو بکر ہمارا، ابو بکر ہے ہمارا، ابو بکر صدیق ہے ہمارا ایمان جان نالو قیمتی ہوندہ ہے، ایمان وطن نالو قیمتی ہوندہ ہے۔ مکہ کتنا پیارا شہر ہے، ایمان واسطے مدینے صحابہ کرام چلے گئے۔ پاکستان دے اندر مسلمان ہجرت کر کے انڈیا تو پاکستان تشریف لے آئے، ایمان بچان لئی ملک بعد اندر ہوندہ ہے، ایمان پہلے ہوندہ ہے، وطن بعد اندر ہوندہ ہے۔ وطن واسطے ایمان قربان نہیں کیتا جا سکتا، ایمان واسطے وطن قربان کیتا جا سکتا ہے۔ ہجرت اسلام اندر، ہجرت تصور اسلام اندر، ہجرت عبادت اسلام اندر، ہجرت نظریہ اسلام اندر، ہجرت وجود اسلام دے اندر۔ لہذا ہجرت کیتی جا سکتی ہے، ملک چھوڑیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ جان دیتی جا سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں صدیق ہمارا، اونچی بولیے صدیق ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا عمر ہمارا ایمان، سیدنا عثمان ہمارا ایمان، سیدنا علی ہمارا ایمان، سیدہ زینب ام کلثوم رقیہ ہم فاطمہ الزہرا ہمارا ایمان، سیدہ خدیجہ امی عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ ام حبیبہ ہمارا ایمان، سیدنا بلال ہمارے ایمان، محبوب کی آل رسول، اہل بیت، آل علی، اولاد علی، آل جعفر، آل عقیل، یہ سارے ہمارا ایمان۔ لے آئیے کسی کا انکار کرتے ہوئے ایک ہستی لے آئیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان، سیدنا حسن ہمارا ایمان، سیدنا حسین ہمارا ایمان، سیدنا زین العابدین ہمارا ایمان، سیدنا امام باقر ہمارا ایمان، سیدنا امام جعفر صادق ہمارا ایمان، سیدنا علی رضا ہمارے ایمان، سیدنا امام موسیٰ کاظم ہمارے ایمان، سیدنا امام علی رضا ہمارے ایمان، سیدنا امام جواد تقی ہمارے ایمان، سیدنا امام ہادی نقی ہمارے ایمان، سیدنا امام حسن عسکری ہمارے ایمان۔ جو نہیں آئے امام مہدی ابھی دنیا میں، ہمارا وہ بھی ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ ہم کسی کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہمارے مذہب میں تبرہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تولا ہے، ہمارے مذہب میں محبت ہے، ہمارے مذہب میں عقیدت ہے۔ اولیاء کرام کے لیے عقیدت، صحابہ کرام کے لیے عقیدت، آل رسول کے لیے عقیدت، آل بیت کے لیے عقیدت، ائمہ کرام کے لیے عقیدت، امام ابو حنیفہ، شافعی و مالک، احمد بن حنبل، سارے ائمہ کے لیے عقیدت۔ میرے مذہب میں تبرہ ہے ہی نہیں، جو تبرہ کرے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مسلک عقیدے نظریے میں تولا، محبت، پیار، عقیدت
ادب احترام اکرام ہے، یہ تمہیں مذہب مبارک ہو کہ تم پیغمبر کی آل کو، پیغمبر کی جماعت کو، پیغمبر کی بیٹیوں کو، پیغمبر کی بیویوں کو، پیغمبر کے سسرال کو، پیغمبر کے سسر کو، پیغمبر کے داماد ابو العاص کو، پیغمبر کے داماد عثمان کو تم برا کہتے ہو؟ نہ آل کا حیا نہ سسرال کا حیا، تم نے پیغمبر کو کیا مانا ہے؟ تم نے پیغمبر کی بیویوں کو نہیں مانا، بیٹیوں کو نہیں مانا، سسرال کو نہیں مانا، داماد کو نہیں مانا، تم کیا جانو لذت ایمان، حلاوت ایمان کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھو، ہم اس مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں جس پہ میرے محمد نے قدم رکھا ہے۔ تم آل رسول آل بیت کو برا کہتے ہو اور آل اصحاب رسول کو، اور کیوں نہ کہوں پھر تم برا کہو، اپنے مذہب پہ رہو اور ہم کہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ معمولی یہ خاندان ہے، بخاری کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا دے اندر نے جبریل علیہ السلام آئے، پہلی وحی لے کے آئے، پیغام سنیے، جو ہی پہلی وحی کے لے کے آئے پیغمبر علیہ السلام دے پاس ہے، اقرا محبوب پڑھیے، فرما میں پڑھیا ہو یا نہیں؟ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دبایا، گھٹیا، گھٹ کر کے فرمایا محبوب پڑھیے، فرمایا مانا بقارین، میں پڑھیا ہو یا نہیں؟ میں کیوں پڑھا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے پھر آپ نے گھٹیا دبایا ہے، جب بھی اندر لیا دبایا، نبی علیہ السلام گھٹیا ہے، تینواری اسی طرح کیتا ہے۔ جبریل واپس چلے گئے، محبوب خود بخود پڑھنا شروع ہو گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات پڑھتے پڑھتے محبوب غار حرا چو بار تشریف لے آئے۔ واقعہ تفصیلی کتب تاریخ اندر، کتب سیرت اندر، صحیح البخاری اندر محفوظ موجود، بچے بھی جانتے ہیں۔ غار حرا چو نبی علیہ السلام بات تشریف لے آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، فرمایا خدیجہ جی یا رسول اللہ، فرمایا زمبیلونی، میرے ہوتے کمبل پا دو، میرے ہوتے کمبل پا دو، میرے ہوتے کمبل پڑا دو۔ سیدہ نے کمبل پایا، کول آئیاں بیٹھیاں، فرمایا محبوب جی کی ہویا ہے؟ فرمایا خدیجہ اس طرح میرے پاس اکان والا آیا ہے، اس نے کچھ فرمایا ہے، پھر واپس پلٹ گیا ہے، میں نے اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کوٹی لوہارا دے دوستو ذرا غور کرنا، اردا گرد آن والے دوستو ذرا پیغام سنیے کی فرمایا ہے، میں نے اپنی جان دا خطرہ لگن لگا ہے۔ سنیے، میں ایک حدیث سنانا چاہنا، توڑے ایمان نو تازہ کرنا چاہنا، صدیق دی شان ولایت اندر، صدیق دی صداقت اندر، عزت اندر، عظمت اندر، شرافت دے اندر۔ ایک بخاری دی حدیث توڑے سامنے پڑھنے لگا، سیدہ خدیجہ بولیاں محبوب جی کلا واللہ لا ما یحزنک اللہ، میں محبوب جی پریشان نہ ہوئیے، ہرگز نہیں، اللہ دی قسم ہے اللہ تو پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں پریشان کرے گا؟ انک لتصل الرحم، تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا، کیوں کہ تسی رشتہ داریاں جوڑنے والے، تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، تُجھے غریبانوں کما کے دین دے ہو پیارے محبوب جی، تسی انو اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ وَتَقْرِعُ الضَّيْفَ، تسی مہمانہ دی عزت اکرام کر دے ہو، لہذا تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جس بندے نو حق ہوتے تکلیف آمن تسی وہ دی مدد کر دے ہو محبوب جی، تو انو اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ پھر میں پوچھنا چاہنا، اے وہ واقعہ ہے جڑا بچے بھی جان دے، دوسری تیسری چوتھی جماعتاں اندر پڑھنے والے بچے
ہر بڑا چھوٹا اس واقعے جاندا ہے. غار رات رسول اللہ واپس آئے, کمبل اڑایا گیا, سیدہ خدیجہ تسلیاں دتیاں نے. انہاں تسلیاں اندر جڑی خوبیاں بیان کیتیاں نے, تسی رشدارن حسن سلوک کرنے والے, غریباں نو کما کے دینے والے, تسی محبوب جی مہماناں دی عزت کرنے والے, اور تواڈے وصف خوبی ہے وے حق دے پیچھے جڑیاں تکلیفاں آون انہاں دی اس بندیاں دی مدد کرنے والے. یہ چار خوبیاں, چار اوصاف اما خدیجہ نے بیان کیتے. ذرا دسو کس دے اوصاف نے؟ دسو. نہیں, اے سیدہ خدیجہ نے اوصاف بیان کیتے نے. بولو کس دے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ تواڈے اندر اے چار اوصاف موجود نے, اے چار اوصاف موجود نے. تانوں اللہ پریشان نہیں کرے گا, تانوں اللہ کدے پریشان نہیں کرے گا. تواڈے اندر اے چار اوصاف موجود نے. اے بخاری دی حدیث ذہن وچ رکھ کے ذرا میں دوسری بخاری دوسری حدیث پڑھنا چاہنا. میرے تواڈے محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات تو تنگ آ گئے. آئے محبوب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو اجازت ہو میں حبشے وال ہجرت کر جاواں. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے تسی ہجرت کرنا چاہندے ہو تے میرے والوں تے اجازت ہے, چلے جاؤ. یہ روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ پاک تو نکل گئے نے. یمن دے راستے ہو حبشے وال پہنچنا, برکلخمات تک پہنچے نے. جر کو برکلخمات تے پہنچے تے راستے اندر قریش دا بہت بڑا سردار, پورے براعظم عرب دے پورے براعظم دا سردار آ رہا ہے جنہوں ابن دغنہ کیا جاندا ہے, جدا تذکرہ صحیح البخاری اندر ہے. سردار بھی وہ دی عزت کردہ ہے, ابو جہل بھی وہ دی عزت کردہ ہے, عتبہ شعبہ بھی وہ دی عزت کردہ ہے. پورے براعظم دا وہ سردار ہے, ابن دغنہ آ رہا ہے. راستے تے ملاقات ہو گئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال. ابن دغنہ پوچھدا ہے ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ صدیق فرمان لگے ہے ابن دغنہ میں جا رہا ہوں حبشے وال ہجرت کر کے جا رہے ہیں. کیوں؟ تیری قوم نے, تیرے متحتہ نے, تیرے چودھریہ نے, تیرے سردارہ نے مینوں نہیں رہن دیتا کہ تے مکے اندر میں جا رہے ہیں حبشے وال. ابن دغنہ کہندا ہے نہ جا ابو بکر. ابن دغنہ مسلمان نہیں, کافر بھی حیا کرتے سن صدیق دا. کوئی تسی بھی حیا کر لیندے صدیق دا؟ تھوڑے نال تو پرانے چنگے نے جڑے حیا کرتے سن. توجہ ہے, پرانے حیا کرتے نے. ابن دغنہ کہندا ہے صدیق نہ جاؤ, تواڈے جہا ہستی تواڈی جی شخصیت نو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے تواڈا مذہب تواڈے نال, تواڈے نال, تسی محمد مصطفیٰ دے ساتھی صحابی ہو, اے الگ بات ہے, لیکن تواڈے جہا بندہ مکہ نہ چھوڑے. کیوں؟ انک لتصل الرحم. محدثین تڑپے نے تے آندے صدیق بچپن تو محمد مصطفیٰ ان جڑیا سی کہ نہ محمد مصطفیٰ نے گناہ کیتا ہی نہیں, گناہ کرتے نہیں سن, معصوم سن. نال صدیق ہر ویلے رہندے سن. صدیق دی فطرت اندر نیکی ڈھل گئی سی, داخل ہو گئی سی. کچھ بندے او جہ ہوندے نے جنہاں گناہ کرنا مشکل ہوندا ہے, کچھ بندے او جہ ہوندے نے جنہاں نیکی کرنا مشکل ہوندی ہے. کچھ بندے او جہ ہوندے قرآن پڑھن لگن تے انہاں تے نیند تاری ہو جاندی ہے. کچھ بندے او جہ ہوندے نے جنہاں نماز پڑھن لگیا شیطان وسوسے پاندا ہے اور مسجد چوں باہر نکلن تے مجبور کر دیندا ہے کہ جلدی نکلو. کچھ بندے او جہ ہوندے نماز رہ جائے تے نیند نہیں آندی. کتے یاد آئے آدھی رات قائد ملت علامہ احسان لذیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر ایک رات میں آیا تے شادی نماز تو بعد گھر پہنچیا, سفر تو آ کے لیٹ گیا, پاسے پرتا رہا پاسے الٹتا رہا لیکن نیند نہ آئے. میں خیال کیتا میں نیند کیوں نہیں آ رہی, کی وجہ ہے نیند کیوں نہیں آ رہی. اچانک خیال آیا نماز عشاء بھول گئی سی تاں نیند نہیں آ رہی. کچھ لوگ فطرتاً ایسے ہوندے نے نماز رہ جائے تڑپ جاندے نے, تڑپ جاندے نے جویں مچھلی
سمندر دریا تو باہر آ کے تڑپ دیئے، کچھ مسجد آ کے انجے ہو کے پریشان ہوں دے نے، یہ بندے دی اپنی کیفیت ہوں دیئے۔ صدیق نبی علیہ السلام دی حدیث سے بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ دوست بنان تو پہلے سوچو دوست کنوں بنا رہے ہو۔ صدیق بچپن کا دوست ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت ساتھ رہتے، دوست معصوم ہے، دوست گناہ تو پاکے، ہر وقت صدیق ساتھ ہیں، فطرت ڈھل گئی تھی نیکی میں، ہر وقت دوست کے ساتھ، دوست نیکی میں، دوست نیکی میں، دوست طہارت میں، دوست پاکیزگی میں، دوست عصمت میں، صدیق ساتھ ڈھل گئے تھے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پریشان ہوئے تو سیدہ خدیجہ نے اور صاف بیان کیے، جب میرے محبوب صدیق گھر سے باہر نکلے تو یمن میں ایک کافر صدیق کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ اما خدیجہ کی آندیے مصطفیٰ نو اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ کافر کی کہندہ ابن دغنا صدیق نو اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ اما خدیجہ دیا نے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، ابن دغنا ہے صدیق دے بارے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ۔ اما جی خدیجہ فرما دیا نے وَتَقْرِعُ الضَّعِیف، حضرت صدیق دے بارے ابن دغنا ہے وَتَقْرِعُ الضَّعِیف۔ دونوں روایات صحیح البخاری اندر، ادھر ابن دغنا دے الفاظ، ادھر اما خدیجہ دے الفاظ، ان اوصاف مصطفیٰ دے بیان کیتے، ابن دغنا نے صفات سیدنا صدیق دے بیان کیتے۔ وہ آندے یعنی اما خدیجہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ابن دغنا صدیق دے بارے آندہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے دونوں این جڑے ہوئے کیویں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ پڑھئے پڑھئے اگے تسا پڑھنا ہے من النبیین والصدیق، من النبیین والصدیقین، نبی اور صدیق جڑے ہوئے، نبی اور صدیق۔ یہ دے وچ ایک موضوع نکل رہا ہے نبی اور صدیق۔ جان دے ہو خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، اللہ اور لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، انہیں جاندار موضوع سی پورے ملک اندر پھیلایا سی ہونا، نبی اور صدیق، نبیوں اور صدیق نہیں، نبیوں اور صدیق نبوت کی فطرت میں ڈھلے ہوئے، نبوت کے اعمال میں، نبوت کے اتباع میں ڈھلے ہوئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا پیار سے کہیے نبیوں، محبت سے کہیے نبیوں، آج کا وظیفہ نبیوں، آج کا بیانیہ نبیوں، نبیوں میں کہنا ہے، صدیق تو سا کہنا ہے، تے جھوم کے کہنا ہے، پیار نل کہنا ہے، پتہ لگے مدنی بھائی پیار سے جھوم کے کی کہہ رہے ہیں نبیوں۔ گھر تک جاندیاں کی کہندے جاؤ گے نبیوں، چاول کھاندیاں بھی پڑھتے رہو گے نبیوں، سویر ہوئے تسی اپنی گلیاں پھر رہے ہو تو پوچھن توڑے مولوی راتی آئے کی آندے آئے تے گاکے آئے اور غلط سن یاد رہی کو نہیں، اسی فوری دے خیال ایسان، لیکن اے سن پتہ ہے کہندے سن نبیوں، اچھی بولیے نبیوں، نبیوں، نبیوں صدیق، نبیوں صدیق، آل و سنت کے لیے نبیوں صدیق، اہل کفر کے لیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اہل سنت کے لیے بولو نبیوں، اچھی بولیے دو نعرے لے کے جاؤ، ایک آل و سنت کے لیے، ایک گستاخان صحابہ کے لیے، ہمارے لیے نعرہ نبیوں۔ سنی نظر آئے تو کیا کہو گے نبیوں، آل و سنہ اکٹھے بیٹھو تو کیا کہو نبیوں صدیق، صحابہ کرام تواڈی کرامت ہے کہ اہل سنت اکٹھے ہو گئے نبیوں صدیق، نبیوں صدیق۔ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، تمام مسالک آل و سنت عوام الناس موجود ہیں، ذرا پیار محبت نہ کہیے نبیوں صدیق، اونچی کہیے نبیوں، رات گزر جائے نبیوں صدیق،
میں پڑھتے پڑھتے دنیا تو چلے جائیے نبی و صدیق، یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، نبی و صدیق ان کی محبت میں جیے، نبی و صدیق ان کی محبت میں مریے، نبی و صدیق وہی الفاظ جو سیدہ خدیجہ نے مصطفیٰ کے لیے، وہی الفاظ ابن دغنا کے صدیق کے لیے، نبی و صدیق قرآن میں جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ذکر ہے، پڑھیے قرآن الذی جاء بالصدق، یہ ماں نبی ہے وصدق بہ سا صدیق ہے، ذرا پیار سے کہیے نبیوں۔ نماز میں کھڑے ہیں سارے مسلمان، نماز نہیں ہوتی جب تک نہ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کے اندر پہلا نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، نبی و صدیق، نبی و صدیق۔ جب میں جناب تحیات اندر جا کے بیٹھ جاؤں، تحیات ہی کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے نبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، یہ ہے صدیق، بولو نبیوں، اونچی بولیے گونج پڑے نبی و صدیق۔ تم نے صدیق کو 1450 سال بعد برا کہہ کے اپنا نقصان کیا، لو سنت کو بیدار کر دیا، اللہ کے فضل سے ہمارا فائدہ کیا، امت کھڑی ہو گئی، امت اٹھ گئی، امت بیدار ہو گئی، امت جاگ گئی، امت میں غیرت آئی، امت وہ امت جو سبیلے لگا کے تمہاری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھی، وہ امت جو تمہیں جناب خام مال پیش کیا کرتی تھی، وہ امت جو تمہارے دودھ کی راستے میں سبیلیں لگاتی تھی، وہ امت جو تمہیں تحفظ دیتی تھی، وہ امت جو تمہارا تماشا دیکھتی تھی، وہ امت جو تمہاری مجالس میں جاتی تھی، وہ امت جو تمہیں اپنا بھائی کہتی تھی، یہ ساری امت آل و سنہ کی اکٹھے ہو کے کہہ رہی ہے نبیوں۔ اینج نہیں گل بڑھنی، جھوم کے کہنا ہے، پیار نال کہنا ہے، رات لگا دو صدیق کے نام پر، اپنے جذبات لگا دو صدیق کے نام پر۔ اللہ کی قسم میں وہ حدیث پڑھنے لگا سان جدے نال میرا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، جدوں پڑھنا ادوں لذت آندی ہے، جدوں پڑھنا ادوں سکون آندہ ہے، جدوں پڑھنا انہوں پیار آندہ ہے۔ اس صدیق سے پیار کرنے والوں سنو، ممبر مصطفیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں، سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے سر مبارک میں درد ہے، جمعرات کی شام ہے، سوار کو آپ دنیا سے گئے، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ایام آپ کی دنیاوی زندگی کے باقی ہے، جمعرات کا دن ہے۔ پھر سن لو اس حدیث کے بعد یہ واقعہ آیا ہے، اس معاملے کے بعد آیا ہے، جب پیغمبر فرما رہے تھے حدیث کرتاس میں، جب پیغمبر فرما رہے تھے لے آؤ قلم دوات، لے آؤ قلم دوات، میں لکھ دوں، تجھے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے محبوب بیماری کی تکلیف پریشانی میں ہے، اس حالت میں لکھوانا نہیں چاہیے، آوازیں بلند ہوئی، کچھ نے فرمایا لکھوا لینا چاہیے، کچھ نے فرمایا نہیں لکھوانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ صحابہ باہر نکل گئے۔ تم کہتے ہو 1400 سال گزر جانے کے بعد صحابہ نے کیوں نہ لکھوایا، صحابہ قلم کیوں نہ لے آئے، صحابہ دوات کیوں نہ لے آئے، صحابہ نے کیوں نہ لکھوایا؟ میں پوچھتا ہوں کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ جواب آیا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ پھر میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے نہیں لکھوانے دی ابو بکر نے، نہیں لکھوانے دی عمر نے، ان دونوں نے نعوذ باللہ گستاخی کی، توہین کی۔ میں کہتا ہوں جس دن گستاخی کی ہو صدیق نے نعوذ باللہ، جس دن گستاخی کی ہو عمر نے، وہ جمعرات کی دوپہر ہے اور جمعرات کی شام ہے، تو دوپہر لے آیا ہے، میں شام لے آیا ہوں، تو جمعرات کا صبح لے آیا ہے، میں جمعرات کا شام لے آیا ہوں، تو صبح کہتا ہے پیغمبر نے ابو بکر عمر کو نکال دیا تھا، میں کہتا ہوں شام کو خطبہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر مصطفیٰ ہے، پیغمبر بیماری کی حالت میں ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے پیغمبر صدیق کی شان پر ناموس پر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر کو
کو دکھ دیا ہوتا، پیغمبر کو تکلیف دی ہوتی، پیغمبر قلم دوات کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہوتے، آج شام خطبہ علی کے نام پہ ہوتا، آج شام خطبہ آل بیت کی فضیلت پہ ہوتا، آج شام پیغمبر خطاب آل بیت کی شان پہ کرتے۔ میں پوچھتا ہوں قلم دوات صدیق و عمر نے نہیں دی، شام پیغمبر نے صدیق کی شان پہ خطبہ کیوں دیا؟ قلم دوات حدیث کرتاس سے شام و اسی دن شام کو صدیق کی شان پہ خطبہ دینا دلیل ہے۔ شیر خدا کی خلافت نہیں لکھوانا چاہتے تھے، سیدنا صدیق کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ ہے شام، یہ ہے جمعرات، یہ ہے شام، آخری جمعرات، آخری پیغمبر کا خطبہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری حالت دیکھو، میری کیفیت دیکھو، میرے سر کی حالت دیکھو، میرے درد کی حالت دیکھو، میرے بخار کی حالت دیکھو۔ میرے صحابہ سنو، یہ بخار میں پیغمبر تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، حیا کرو صحابہ کرام کا۔ پیغمبر اس حالت میں، پیغمبر اس عالم میں، پیغمبر اس دکھ میں، پیغمبر اس تکلیف میں صدیق کی شان بیان کریں۔ تم دو چار لے کے صحابہ کی توہین کرو، تم پیسے لے کے توہین کرو، اگر تمہاری زبانیں صحابہ کی توہین پر مجبور ہیں، ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے، تم لان تان کر کے مرو، ہم تعریف کر کے دنیا سے جائیں، تم قیامت والے دن ہاتھ سینے پہ مارتے ہوئے آؤ گے۔ ہم انشاءاللہ صدیق کو عمر عثمان و علی کے ساتھ حوض کوثر پر محمد کی ہاتھوں پانی پینے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ قسمت اپنی، نصیب اپنا، ذرا سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ چاولہ دے دل دے نہیں کر رہے ہم، فوری جاوے یال میں شروع رہا، طبیعت میری کھول گئی ہے، اور پچھلے سال والا بھی انشاءاللہ دھار دو انشاءاللہ کہو پھر ہاتھ کھڑے کرو جڑے تانگ بیٹھے ہو، اچھی کرو، ہاتھ کرو، ہاتھ اچھی کرو، شاباش، جڑے جڑے تیار ہو ہاتھ کھڑے کرو نا جان نو۔ ذرا پڑھئے پھر نبیوں، اینج نہیں یہ گھنٹہ چاندے ہو کہ میں تقریر جاری رکھا تو ایک گھنٹہ ایک مہربانی کرو میرے نال چلو۔ نبیوں اچھی بولو، نبیوں صدیق وظیفہ ہے آل و سنہ کا، نبیوں صدیق ایمان ہے آل و سنہ کا، نبیوں صدیق جان ہے ہماری اس نعرے میں، نبیوں لذت حلاوت ہے اس عقیدے اور اس محبت میں، نبیوں صدیق میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، فرمایا میرے صحابہ میری تکلیف حالت کیفیت دیکھو جی محبوب جی، کس لیے تشریف لائے ہو، کس لیے ہمیں بٹھایا ہے، کیا خطبہ دینا چاہتے ہو؟ یہ وہ دن ہے جس دن قلم دوات مانگتے رہے، کیوں نہیں معاف کرتے صحابہ کرام کو، کیوں برا کہتے ہو صحابہ کرام کو؟ معاف کر دو، وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، معاف کر دو وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، معاف کر دو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کتنے پیارے ہیں، کیوں نہیں معاف کرتے؟ سنیے توجہ فرمائیے، جو میں حدیث پڑھنے چاہتا ہوں لفظہ طاری ہو جائے دل پر، آنکھوں سے آنسو برسے، صدیق پیار محبت عقیدت میں ذرا جونج پہ جائے، نبیو صدیق، اے نبیو صدیق، نبیو صدیق، ہم کچھ نہ کر سکے تمہاری شان کے لیے، نبیو صدیق، اگر اس طرح میں کہاں اے صدیق ہم شرمندہ ہیں کہ تجھ پہ جرح کرنے والے ابھی، ہم شرمندہ ہیں کہ تجھ پہ جرح کرنے والے زندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم تمہاری شان کے لیے تم نے مال لٹا دیا محمد پر، دین جناب دین کے لیے وطن چھوڑ دیا، پیغمبر کا ساتھ دیا، غزوہ بدر غزوہ احد تبوک میں مال پیش کیا، ہم زندہ ہیں، ابو بکر تجھے برا کہا جا رہا ہے، قانون بنائیے، ملک کے مال کو قانون بنائیے، ملک کے حکمرانوں قانون بنائیے،
بنائیے، صدیق کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے، عمر کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے، عثمان کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے، آل رسول سیدنا علی کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے، حسنین کے گستاخ کے خلاف قانون بنائیے۔ قانون نہیں بنتا تو امن نہیں آتا، قانون بنائیے، قانون بنائیے۔ ہماری تاریخ کا ایک ہی پیغام ہے، بولو قانون۔ اونچی بولیے، حرمت صحابہ کا قانون، حرمت صحابہ کا قانون۔ اونچی کہیے، حرمت صحابہ کا۔ اپنا پورے کانفرنس کی قرارداد پیش کیجئے، حرمت صحابہ کا قانون بنائیے، حرمت صحابہ کا قانون بنائیے، حرمت صحابہ کا قانون بنائیے۔ اگر بانی پاکستان محمد علی جناح کے خلاف کوئی بات کہے، قانون موجود ہے، صدیق کے خلاف کوئی بات کہے، قانون کیوں نہیں؟ قانون بنائیے۔ اگر انج سمجھ نہیں آئی، مدینہ ریاست مدینہ کے دعوے دارو، ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ کی عزت کے خلاف جو زبان اٹھے، بولو قانون۔ قانون بنائیے، ناموس صحابہ بل پاس کیجئے۔ میں کہوں گا آپ میرے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائیے، اپنی زبان میری زبان کے ساتھ ملائیے کہ ناموس صحابہ بل کو پر گورنر پنجاب گورنر غلام محمد سرور کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ناموس صحابہ بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، آپ کے دستخطوں کا منتظر ہے۔ آپ لیت و لال سے کام نہ لیجئے، سستی سے کام نہ لیجئے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے، ملک آپ کے ساتھ ہے، آل و سنہ آپ کے ساتھ ہے، صحابہ کے پروانے ساتھ ہیں، اہل بیت کے دیوانے تمہارے ساتھ ہیں۔ جرت کر کے دستخط کر کے قانون بنا دیجئے، بولو ناموس صحابہ کا نہیں ہے، نہیں پیار نال ذرا ہاتھ اٹھا کے ناموس صحابہ کا، ناموس صحابہ کا، ناموس صحابہ کا قانون بنائیے۔ نہیں بنتا تو ہماری یہ تاریخ جاری رہے گی، ہم کہتے رہیں گے لعنوا فی الدنیا، اچھی پڑھیے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مسجد نبی سر مبارک پہ پٹی، اس حالت میں شان صدیق۔ ہم بیماری میں کچھ نہ کر سکیں، ہم بیماری میں سفر نہ کر سکیں، پیغمبر صدیق کے لیے چل کے آئے، آج آئے ہی صدیق کے لیے، پیغمبر آج چلے ہی صدیق کے لیے، قدم مصطفیٰ اٹھے صدیق کے لیے، پیغمبر علیہ السلام بیماری میں پہنچے صدیق کے لیے، منبر پہ بیٹھے صدیق کے لیے، صحابہ کو بٹھایا صدیق کے لیے، آئے مصطفیٰ صدیق کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے صحابہ ایک بات کرنے آیا ہوں، میرے صحابہ ایک بات کرنے آیا ہوں، ایک بات کرنے آیا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا میں سارے صحابہ کے سنات کے بدلے دے چکا، کیوں نہ پھٹے آسمان و زمین ایسے گستاخی پر جو صدیق کو برا کہے، کیوں نہ لرزہ طاری ہو اہل و سنہ تمہارے دل میں، کیوں نہ آنکھوں سے آنسو برسے کہ ہم زندہ ہیں اور کیا ہو رہا ہے، ہم موجود ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو، ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ صحابہ کے لیے کچھ کر سکنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اتنی زندگی دے دے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیں، صحابہ کی عزت کے فریرے چوکو چوراہوں پہ ہم لہرا دیں، ہمارے ہر چوکو چوراہے پر بچے کھڑے ہو کے نعرہ لگا نبیوں، اونچی بولیے نبیوں صدیق۔ ہماری رات آج کس کے لیے؟ بولو نبیوں صدیق۔ ہمارا یہ آنا کس کے لیے؟ نبیوں صدیق۔ ہمارا آج کا اکٹھ کس کے لیے؟ نبیوں صدیق۔ ہمارا آج یہ سفر کس کے لیے؟ نبیوں صدیق۔ ہم نے یہ سٹیج سجایا کس کے لیے؟ نبیوں صدیق۔ ہم نے یہ کرسیاں لگائی ہیں نبیوں صدیق۔ آپ کے لیے طعام کھانے کا انتظام کیا، مقصد صرف
ایک ہی ہے، نبی و صدیق۔ میرے دوستوں نے، بھائیوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، محترم بھائی الطاف بھٹی صاحب نے محنت خرچ کیا ہے اسی بات کے لیے۔ بولو ذرا گونج کے ثواب صاحب کو ملے، نبی و صدیق۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ ایک بات کرنے آیا ہوں۔ بخار میں آیا ہے مرشد، بخار میں آئے ہیں محمد، تکلیف میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے کچھ نہیں ہوا، میرے دل کی کیفیت مجھ سے پوچھو کہ حالت کیفیت کیا ہے میرے محبوب کی۔ فرما رہے ہیں میرے صحابہ، آج میں تکلیف میں اٹھ کے آیا ہوں، میرے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، دیکھ لو میں کس لیے آیا ہوں۔ یہ جنہوں نے قلم دوات نہیں دی ان کو جماعت سے نکال دو، جنہوں نے قلم دوات نہیں دی ان کی گستاخی کرنا، توہین کرنا، نعوذ باللہ باموف۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو رافضیو، سنو رافضیو، غور کرو ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر۔ الفاظ حدیث سے اٹھا کر کے صحابہ پر بات کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے لیے ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن کی آیت موجود ہے ہمارے نزدیک، پھر بھی آدم علیہ السلام معصوم ہیں۔ انبیاء کے قرآن میں واقعات آئے، انبیاء پھر بھی معصوم ہیں اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن آیات قرآنیہ میں جو واقعات بیان ہوئے ان کا معنی کیا ہے کہ ہم نے کہا یہ واقعات موجود ہیں، ہم نے ان کی تعبیر و تفسیر کی، لیکن صدیق کے لیے سارے قانون تم نے بدل دیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے قانون شریعت میں موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیغمبر نے فرمایا تھا میرا نام کاٹ دو، شیر خدا نے نہیں کاٹا تھا، ہم نے کہا ادب رسول ہے، احترام رسول ہے۔ سیدنا علی کی شان عزت مقام کو بچا کے ساری مسلمانوں نے یہ کہا یہ ادب رسول میں نہیں کاٹا تھا۔ جب سیدنا ابو بکر و عمر علی سارے تھے اور پیغمبر فرما رہے تھے قلم دوات لے آؤ، سیدنا عمر نے فرمایا تھا تکلیف میں ہے پیغمبر، انہیں تکلیف نہ دی جائے، تو ہم نے ان الفاظ کو لے کے میرے عمر کو 1400 سال بعد، میرے صدیق کو 1400 سال بعد تم نے برا کہا، جبکہ اس حجرے میں شیر خدا بھی موجود تھے، شیر خدا ان کلمات پر راضی تھے۔ جو تعبیر و تفسیر شیر خدا کے لیے کرنا آل و سنہ اہل حق کا کام ہے، صدیق و عمر کے لیے وہی تفسیر و توضیح قبول کی جائے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تھی باغ فدق کے حوالے سے، شیر سیدنا صدیق نے حدیث پڑھی تھی، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہم نے بچایا عزت سے، احترام سے، اکرام سے، وہ ہماری ماں ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، پیغمبر کی لخت جگر ہیں، پیغمبر کے دل کا وہ ٹکڑا ہے، ہم نے ان کے لیے ایک قانون وضع کیا کہ سیدہ آئی تھی لیکن صدیق نے حدیث پڑھی تھی، تم نے صدیق کو برا کہنا شروع کر دیا، سب کے لیے تم نے تفسیر و تعبیر کی، لیکن صدیق جو کہ تمہارے دل میں کھٹکتا تھا تم نے صدیق کو الفاظ اٹھا کے برا کہنا شروع کیا۔ ہم آج بھی وہی عقیدت، وہی محبت جو شیر خدا کے لیے ہے، سیدہ فاطمہ کی آل اولاد کے لیے، وہی عقیدت ہماری صدیق کے گھرانے کے لیے، دونوں کی عزت عظمت بیان کرتے رہیں گے اور ساتھ پڑھتے رہیں گے، جو دونوں کا گستاخ ہے کہتے رہیں گے لوئنو فی الدنیا، نہیں پیار نہ لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ میرا دل کرتا ہے میں رات صحابہ دی شان اندر گزار جاواں، پڑھئے لوئنو فی الدنیا والآخرہ، میرے ساتھ ملیے گئیے لوئنو فی الدنیا والآخرہ۔ اگر تو انہوں جماعت مرکزی جمعیت آل حدیث لاہور بلائے اس نعرے کے لیے لگانے کے لیے آنے کے لیے تیار ہونا، لوئنو فی الدنیا والآخرہ،
سیال کوٹ میں جماعت یاد کرے، آؤ چوکو چوراہوں پہ کہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، آؤ اسلام آباد کی طرف ہم جا کے کہیں بتلائیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ وہ دشمنان رسول پر، اصحاب رسول کے دشمنوں پر، ہم پیغمبر کے دشمنوں پر، قرآن کے دشمنوں پر، سال رسول اہل بیت کے گستاخوں پر، ان کو پیغام دینے کے لیے اگر جماعت بلائے تو آنے کے لیے تیار ہونا، پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ کیا لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ راضی ہو جائیں، یہ سارا اعتماد ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ تولا و تبرع کا عقیدہ سن لیجئے، الولا والبراء کا عقیدہ سن لیجئے، دشمن سے برات کیجئے، محبوب سے پیار کیجئے، کہیے نبیو، اونچی کہیے نبیو صدیق، نبیو صدیق، نبیو صدیق ساتھ ساتھ، نبیو صدیق ساتھ ساتھ، نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، سر مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی، فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ، میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا عجیب سما ہوگا، مسجد نبی ہوگی، پیغمبر خطیب ہوں گے، بیٹھ کے ہوں گے، موضوع شان صدیق ہوگا، صدیق بھی محفل میں موجود ہوگا، صدیق بھی مجلس میں موجود ہوگا، پیغمبر فرما رہے ہیں میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ، دیکھتے ہو میں کیسے چل کے آیا ہوں، دیکھتے ہو میں کیسے دکھ و تکلیف میں ہوں، محبوب جی تمہاری تکلیف سامنے ہے، فرمائیے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا، میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا، سب جس نے مجھ پہ جو احسان کیا، سب کے احسانات کے بدلے میں دے چکا۔ میرے صحابہ ایک شخص رہ گیا ہے جس کے میں محمد بھی احسان کے بدلے نہیں دے سکا، جس کے احسانات کے بدلے میں نہیں دے سکا، وہ میرا ابو بکر ہے، جس کے میں محمد احسان کے بدلے نہیں دے سکا، وہ ہے ابو بکر، جس کے احسانات کے بدلے میرا محمد فرماتے ہیں میں نہیں دے سکا۔ قیامت والے رب عطا کرے گا، جس کے احسانات کے بدلے میرے محمد نہ دے سکے۔ گالیاں دیتے ہوئے کیوں نہیں حیا آتی، میں کہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، مسجد نبی ہے، ممبر مصطفیٰ ہے، خطبہ پیغمبر تیرے، موضوع صدیق ہے، تو میں کیوں نہ کہوں نبیو نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ قرآن پڑھیے، جہاں نبوت کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ذکر ہے، قرآن پر حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ آپ میدان احد پہاڑ پر کھڑے، احد پہاڑ ہلنا شروع ہوا، فرما تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، دوسرا اچھی بولو دوسرا صدیق کھڑا ہے۔ پیغمبر نے اپنی ایڑی مبارک ماری، اس بت یا احد ہے وہ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اگر مجھے یہ کہنے دیں تو موضوع کچھ اس طرح بنے گا۔ پیغمبر احد پر اس طرح ایڑی مار کے فرمایا اس بت احد ٹھہر جا، احد رکا، تو پیغمبر فرماتے ہیں نبیو، اچھی بولیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، صدیق کی زندگی کو پڑھیں، صدیق ڈھل گیا ہے محمد کے اتباع میں، فطرت اسلام کے اندر اتنا ڈھل گیا ہے، صدیق گناہ کے نزدیک نہیں جاتا۔ صدیق حالانکہ صدیق معصوم نہیں ہے، لیکن کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے فطرت میں نیکی کو داخل کر دیا، دل و دماغ میں نیکی کو داخل کر دیا۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کی گئی اس واسطے کہ پیغمبر کو زہر دیا جائے، ساتھ صدیق کو بھی بلایا گیا اسی لیے کہ پیغمبر کے ساتھی صدیق کو بھی زہر دیا جائے۔ صحابہ آ گئے، مصطفیٰ لے آئے، گوشت کھانا شروع کیا، نبی علیہ السلام نے بھی لقمے لے لیے، صدیق نے بھی لقمے لے لیے، سیدنا حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لقمے لے لیے۔ وہ تڑپ کے
شہید ہو گئے، میرے مصطفیٰ صدیق بچ گئے۔ جو زہر میرے محبوب کو دیا گیا وہی زہر میرے صدیق کو دیا گیا۔ نبی و صدیق جو دکھ میرے مصطفیٰ نے اٹھائے وہی دکھ سیدنا صدیق نے اٹھائے۔ میرے پیغمبر کو مارا گیا، میرے صدیق کو مارا گیا۔ مار کھا کھا کے کفار کی زمین مکے کی گلیوں میں گرے ہوئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ آیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، مارا صدیق بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر کو اٹھایا گیا، اپنے گھر لے جایا گیا، صدیق کو اٹھایا گیا، اپنے گھر لے جایا گیا۔ نبی و صدیق مصطفیٰ اپنے گھر میں آئے، دودھ و شہد پلایا گیا۔ صدیق اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جناب دودھ و شہد ملا کے پلایا گیا۔ پیغمبر نے پی لیا۔ کوٹی لوہارا کے دوستو پیغمبر نے شہد اور دودھ جناب ملا کے پلایا گیا، پیغمبر نے پی لیا۔ صدیق تیری محبت پہ قربان، صدیق تیری عزت عظمت پہ قربان۔ ہوش آیا، دودھ و شہد پلانے کے لیے آگے کیا گیا۔ صدیق نے فرمایا اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں میرے محمد کا حال کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی خیریت مجھے بتلائیے۔ دیکھیے صدیق کیا رہا ہے، نبیو اونچی بولیے، نبیو صدیق مصطفیٰ معراج پہ گئے، واپس تشریف لے آئے۔ گئے محمد ماننے والا کون ہے؟ صدیق، نبیو صدیق۔ پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا، صدیق کو ساتھ لے جانے کا حکم ہوا۔ پیغمبر اپنے گھر سے نکلے، صدیق کی طرف گئے۔ یہ ہے نبی جا رہا ہے صدیق کی طرف، میں کیوں نہ کہوں نبیو صدیق۔ پیغمبر اندر داخل ہوئے، صدیق کے ساتھ بیٹھے۔ فرمایا صدیق اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی۔ فرمایا ساتھی کس کو بنایا؟ فرمایا تجھے میرا نام لے کے آسمان پار۔ فرمایا اے نبی تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ اونچی بولیے، اے نبی تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ صدیق۔ پھر مجھے کہنے دو، رب عرش پہ کہتا ہے نبیوں، رب عرش پہ کہہ رہا ہے نبیوں، نبی اور ساتھ کون جائیں گے؟ صدیق، نبی اور صدیق۔ نبی علیہ السلام ساتھ چل پڑے۔ ایک اٹھنی نبی کے لیے تیار کی، ایک اٹھنی اپنے لیے تیار کی، یہ چل پڑے۔ غار ثور میں پہنچے، غار ثور کے اندر صدیق داخل ہوئے۔ نبی غار کو صاف ستھرا کر کے پیغمبر کو بلایا، آپ بیٹھے۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، صدیق کی گودی پہ سر مصطفیٰ نے رکھ دیا۔ صدیق دیکھ رہے محمد کے چہرے کو، صدیق کی گودی ہے، مصطفیٰ کا سر ہے۔ ذرا منظر دیکھیے، نبی کی سر مبارک ہے، صدیق کی آنکھ مبارک ہے، ادھر گودی ہے۔ صدیق دیکھ رہے محمد مصطفیٰ کو، نبی و صدیق۔ باہر سے کفار تلاش کرتے کرتے آئے، کہتے آئے کہاں ہے نبی، کہاں ہے صدیق؟ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پہ پہنچے۔ صدیق نے فرمایا محبوب جی کافر آ گئے، اگر نیچے جھک کے دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا ثانی اثنین، نبی و صدیق بتاؤ ثانی اثنین میں کون ہے؟ کون سا لفظ نبی کے لیے، کون سا لفظ صدیق کے لیے؟ دونوں کے لیے اکٹھا، ثانی اثنین، نبی و صدیق۔ اذ ہما کے اندر دو ہیں ہستیاں، ایک نبی دوسرا صدیق۔ اذ یقولو لصاحبہ، یقولو نبی ہے، لصاحبہ صدیق ہے، نبی و صدیق۔ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن کہنے والا نبی ہے، معنی کے اندر کون ہے؟ بولو صدیق۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ایک نبی ہے، صدیق ہے۔ آگے بڑھتے جائیے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر بیمار ہوئے، فرمایا آج مصلی پہ کون جائے گا؟ مرو ابا بکر، پہلے نبی ہوتا تھا، آج کون جائے گا؟ صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق۔ گھر والوں نے کہا کوئی اور آ جانا چاہیے، گھر والوں نے کہا، بیویوں نے کہا، زواج نے کہا عمر فاروق کو آ جانا چاہیے۔ پیغمبر سمجھانا چاہتے آج عمر نہیں، کون ہے؟ نبیوں، نبی کے بعد بولو کون ہے؟ گونج پڑے، نبی پاک کے بعد کون ہے؟ اونچی بولیے، نبی پاک کے بعد کون ہے؟ نبی و صدیق، نبی و صدیق۔ پیغمبر علیہ السلام، ذرا توجہ فرمانا، دونوں کا منظر دکھانا آتا ہوں، دونوں کی تصویر لے کے سامنے رکھتا ہوں، دونوں کا ایک روحانی منظر دکھانا چاہتا ہوں۔
ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو جماعت کروائیں۔ صدیق مصلی پہ آ گئے، صدیق اکیلے ہیں مصلی پر، پیچھے صحابہ ہیں صفوں میں۔ رب نے چاہا آج ہو جائے نبیوں، آج ہونا چاہیے نبیوں صدیق۔ پیغمبر کو آرام دے دیا، پیغمبر نے وضو فرمایا۔ سیدنا شیر خدا علی پاس بیٹھے ہیں، سیدنا پاس بیٹھے، روایت صحیح البخاری میں فرمایا علی عباس جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے سہارا دو، چلیں منظر دکھائیں نبیوں صدیق کا، آؤ میں تجھے دکھاؤں نبیوں صدیق کا منظر۔ یہ علی جا رہا ہے، یہ شیر خدا جا رہے ہیں، یہ محبوب خدا جا رہے ہیں، یہ من کن تو مولا ہو فالی و مولا جا رہے ہیں، یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے مصداق جا رہے ہیں، یہ مہر محمد کا دنیا آخرت میں بھائی جا رہا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کے شوہر جا رہے ہیں، یہ حسنین کے بابا جان جا رہے ہیں۔ دیکھنے کیا بولو نبیو، اونچی بولو کیا منظر دیکھنا چاہتے ہیں نبیو صدیق۔ یوں ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صدیق نے صحابہ نے کھنگورے مارے، صدیق پیچھے ہٹ جائے پتہ چل جائے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ جو ہی پیچھے ہٹنا چاہا، پیغمبر نے فرمایا اے صدیق پیچھے نہ ہٹ، اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، جڑنے دے نبیوں۔ آج ہی تو جڑے، بولو کون نبیوں صدیق۔ مصطفیٰ آگے ہوئے، مصطفیٰ علیہ السلام بائیں طرف بیٹھ گئے، صدیق ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر جماعت کرواتے رہے صدیق کو، صدیق جماعت کرواتے رہے صحابہ کو۔ اکٹھے دو بندے، دو ہستیاں، دو شخصیات مصلی پہ کھڑی ہیں، ذرا گونج پڑے کون نبیوں، اونچی بولیے کون، اونچی بولیے کون نبیوں، نبیوں صدیق۔ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے، سلام پھیرا آپ نے وسلم۔ لگتا ہے آج کوئی طبیعت تمہاری بہتر نظر آتی ہے، فرمایا ہاں ابو بکر کچھ بہتر ہے۔ فرمایا اجازت دو، کئی دنوں سے گھر نہیں جا پایا، اجازت دو مدینے سے باہر جو میری اہلیہ رہتی ہے اس کی طرف سے میں ہو کے آؤں۔ فرمایا جاؤ تو جلدی آ جانا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، نبی علیہ السلام سے پوچھ کے صدیق چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، کون ہے نبی کے ساتھ، صدیق نہیں ہے، اس وقت چلے گئے، کس کو چھوڑ گئے ساتھ، صدیق نہیں ہے تو صدیقہ تو موجود ہے، اب نبی ہے، نبی و صدیقہ موجود ہیں گھر میں حجرہ پاک میں۔ ہم ایسا فرماتی ہیں پیغمبر نے اپنا سر مبارک میرے سینے سے لگا لیا، میں پیچھے اٹھ کے بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ساتھ فرمایا ایم بہت کی سکران، اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو اچانک اپنی انگلی اس طرح اٹھائی، ہاتھ اٹھایا انگلی اٹھائی، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس طرح ہاتھ نیچے آنے لگا۔ جب ہاتھ نیچے آ کے گرا میں سمجھ گئی کہ مصطفیٰ کی روح پاک پرواز کر گئی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، نبی علیہ السلام کے جسد یا ہر کو چرپائی پہ ڈالا، یمنی سفید چادر رکھی ہوئی تھی اس کو آپ کے اوپر بچھا دیا۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں میں دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کٹکھٹایا، صحابہ دوڑے آئے، کیا ہوا اماں جی؟ فرمایا تمہارے پیر و مرشد وفات پا گئے، مسجد نبی میں قرآن مچ گیا، مسجد نبی میں قیامت برپا ہو گئی۔ صحابہ کرام رونے لگے، سورج بے نور ہو گیا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، چڑھا ہوا دن پورا سورج، اندھیرا چھا گیا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہو کے واپس گھوڑے پہ چڑھے، راستے میں اطلاع ملی ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ مرشد تو وفات پا گئے۔ صدیق نے ایڑی لگائی، اپنے گھوڑے کو دوڑایا، رسول اللہ کے دروازے کے پاس آئے، نیچے اترے، صحابہ سارے مسجد نبوی میں ہیں، سیال کوٹ کے دو صحابہ مسجد نبوی میں ہیں۔ کون ہے جو سب سے پہلے حجرہ مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ ہے نبی اندر، باہر کون جا رہا ہے؟ صدیق، یہ ہے صدیق نبی و صدیق اندر گئے۔ اماں جی عائشہ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی چرپائی کے پاس پہنچے، آپ کے چہرے پاس سے چادر ہٹائی، صدیق رو پڑے، ساتھ جھک پڑے، پیغمبر کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بولو کون ہے؟ نبیوں، نبی ہے نیچے، اوپر کون ہے؟ بولو صدیق۔ جس کا بوسہ لیا جا رہا ہے وہ ہے نبی، جو بوسہ لے رہے ہیں وہ ہے صدیق۔ نبی و صدیق، دو موتیں نہیں آئیں گی محبوب، جو موت آنی تھی وہ آ چکی۔ باہر تشریف لے آئے، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ
کون سنبھالے صحابہ کو؟ جب نبی ہوتے تھے تو نبی سنبھالتے تھے، آج کون سنبھالے؟ صدیق۔ نبی و صدیق آئے، سیدنا صدیق نے سنبھالا، آیات قریبات پڑھی، خطبہ ارشاد فرمایا، پیغمبر کی موت کی صحابہ کرام کو یقینی خبر دی۔ خبر دینے کے بعد بنی ثقیفہ میں گئے، صحابہ کرام میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے، محمد کا وصی کون ہو، محمد کا نائب کون ہو، خلیفہ بلا فصل کون ہو، یہ فیصلہ ہونے لگا ہے۔ سیدنا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے، عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ پر بیعت کی کر لی جائے، یہ صدیق فرما رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا انت سیدنا و انت خیرنا، ہم سے بہتر بھی صدیق ہے، ہمارا سردار بھی صدیق ہے، محمد کو پیارا بھی ہم سے صدیق ہے۔ صدیق آگے پڑھو، آگے بڑھو، تمہارے ہاتھ میں عمر بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ ٹوٹ پڑے بیعت کے لیے، پہلے بیعت نبی کی تھی، آج بیعت صدیق کی ہو گئی۔ نبی و صدیق، نبی و صدیق، مصطفیٰ کے خلافت کے منصب پر، مصطفیٰ کی نیابت کے منصب پر، پیغمبر کے مصلی پر صدیق آ گئے۔ چلو پیغمبر علیہ السلام کے غسل پاک کا، کفن پاک کا انتظام کیا جائے۔ آل رسول نے غسل دیا، آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اس ممبر پہ نبی ہوتا تھے، آج صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ صدیق آ گئے، 28 سال منصب خلافت پہ رہے۔ آگے بڑھیے، توجہ فرمائیے، صدیق بیمار ہو گئے۔ جس طرح 13 دن بخار رہا میرے مصطفیٰ کو، آج 13 دن ہو گئے صدیق کو بھی بیمار ہے، بخار کے اثار زہر ہو گئے۔ جس طرح زہر کے اثار پیغمبر پہ آخری وقت زہر ہو گئے تھے، صدیق پر بھی وہی زہر کے اثار زہر ہو گئے۔ آخری دن ہے، پیغمبر فوت ہوئے، سمار والے دن حضرت صدیق نے آج پوچھا صبح کے وقت امی عائشہ سے، عائشہ میرا بیٹا جی، ابا جی ذرا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ جب محمد گئے تھے تو پیچھے کون تھا؟ امی عائشہ۔ جب صدیق دنیا سے گئے پیچھے کون بیٹھا تھا؟ امی عائشہ۔ نبی و صدیق، نبی و صدیق جڑ رہے ہیں، نبی و صدیق، جو منظر یہاں وہی منظر یہاں، جو بخار یہاں وہی بخار یہاں، جتنے دن بخار وہاں اتنے دن بخار وہاں، جتنا زہر کے اثرات وہاں زہر ہوئے، اسی طرح بخار کے اثار یہاں زہر ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے صدیق، پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں رنگے ہوئے صدیق، پیغمبر کے اتباع میں جمے ہوئے صدیق، پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، غور کرنا۔ فرمایا عائشہ بیٹا جی یا رسول اللہ جی، ابو بکر ابا جی، فرمایا آج دن کون سا ہے؟ فرمایا سوار کا۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے، ہو سکتا ہے میں آج فوت ہو جاؤں، لیکن میں چاہتا تھا سوار والے دن فوت ہو جاؤں، کیونکہ میرا محمد سوار کو فوت ہوا تھا۔ سوار کا دن محمد کی وفات کا، سوار کا دن صدیق کی وفات کا۔ 63 سال عمر پیغمبر کی، 63 سال آج عمر صدیق کی پوری ہو گئی۔ یہ ہے بچپن سے دوستی، یہ ہے یاری، یہ ہے وفا صدیق کی۔ نبی و صدیق، ادھر ہاں سینہ سیدہ کائنات کا، صدیق سینے پہ جناب سر مبارک رکھے ہوئے آخری سانس لیے۔ توجہ فرمانا، آخری سانس سے پہلے سیدہ رو رہی ہیں۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا گھر کے اندر کفن کے پاس کفن بھی نہیں ہے، کفن کا پیسہ بھی نہیں ہے۔ رافضی ہو کہ وہ من لوا، رافضی ہو کہ وہ من لوا، مال لین آیا ہے صدیق دے گھر اندر دے کفن جو گا پیسہ بھی کوئی نہیں، صدیق دے گھر کچھ بھی نہیں، دنیا تو جان لگیا 2.5 سال خلافت تو بعد گھر تو جا رہے ہیں پیغمبر دے گھر، آخری دن دیوہ جلان لی تیل کوئی نہیں سی صدیق دے گھر اندر، کفن جو کا کپڑا تے پیسہ موجود نہیں، آپ نو بھی دفن کر دیتا گیا ہے۔ کتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیدہ زوجہ محترمہ ام المومنین نے خواب ویکھے آسی، فرمایا میں 3 چاند ویکھے جڑے میرے حجرے اندر گر رہے نے۔ نبی علیہ السلام کو تعبیر پوچھی سی، فرمایا عائشہ انتظار کر، پہلا چاند سے میرے محبوب اتر گئے سیدہ عائشہ دے حجرے اندر، آج دوسرا چاند صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجرے اندر، اس پاسے روضہ پاک، اس پاسے قبر میرے مصطفیٰ دیئے، نال قبر صدیق دیئے، ذرا پڑھئے نبیو
نال جڑی ہوئی قبر صدیق دیئے نبیو صدیق مصطفیٰ ایک دن دنیا تے گلیج مدینے جا رہے سن ایک پاسے صدیق پاسے عمر دوہاں تے ہاتھ رکھیا سی ہاں قلا نباسو یوم القیامہ اسی ایویں قیامت والے دن اٹھائیں گے نبی ہون گے تو بولو نال صدیق ہون گے نبی پاک جا رہے ہون گے میدان معاشر اندر نال صدیق ہون گے تے منظر نظر آ رہے ہوئے گا نبیوں اونچی پڑھئے نبیوں صدیق نبی پاک دے دے صحابی نو اللہ نے صدیق کیا ہے پیغمبر نے صدیق کیا ہے قرآن نے صدیق کیا ہے حدیث نے صدیق کیا ہے صحابہ نے صدیق کیا ہے آل و سنت نے ابو بکر نو بولو کی کیا ہے ابو بکر کون نے نہیں آنجنے پیار نل کہو ابو بکر کون نے اچھی بولی ابو بکر کون نے صدیق ذرا کہیے ابو بکر صدیق نبیو صدیق نبی سے جڑے ہوئے صدیق نبیو صدیق جو نہ مانے وہ زندیق ہے ابو بکر صدیق ہے اسی عقیدے پر جیے اور اسی پہ مریے صدیق کی عظمت کے فریرے بلند کر دیجئے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے یزید گناہگار ہے یا بے گناہ ہے معصوم نبی پاک کی ذات ہے یزید کو تو گناہ ہو سکتا ہے تو ان کے نے کیا بھائی یزید گناہگار نہیں گناہگار یزید ہے ہی ہے باقی رہ گیا معاملہ تسی چاہتے ہو بھائی یزید دی اسی تعریف کریے تسی غلط فہمی کو شکار ہو ہماری ساری رات گزر جائے حسین کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے یزید جدہ رشتہ دار ہے وہ کر لگے نعرہ تکبیر کا مطلب نعرہ رسالت کا مطلب نعرہ حیدری کا مطلب کیا ہے نعرہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کچھ ہی بولیے اللہ اکبر نعرہ رسالت کا معنی ہے کہ رسول اللہ کون سا نعرہ لگاتے تھے آپ بھی جب بولتے تھے پکارتے تھے تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اور سیدنا علی بھی نعرہ کیا لگاتے تھے توحید کا اللہ اکبر تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ کا نعرہ کیا تھا بولو اللہ اکبر سیدنا علی حیدر کا نعرہ کیا تھا اللہ اکبر سب کا یہی نعرہ تھا اور یہی اس کا معنی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکن کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ صحابہ کرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما یا اللہ اہل بیت صحابہ کرام کے قدموں چھوٹنے کی ساتھ عطا فرما جن اباب نے پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ سب انتظام نے سلام کیا دور دراز سے ساتھی آئے اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا انتظام کرنا کھانے وانے کا انتظام سلام اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے دنیا بھی سنوار دے اللہ دشمنان اصحاب رسول کو ہدایت نصیب فرما ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان پر لعنت دھتکار پھٹکار برسا دے اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرما دے اللہ ہمارے ملک میں اسلام دین شریعت کا بول بالا فرما دے اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون عطا فرما اللہ اس ملک میں قرآن کا سنت کا دین کا شریعت کا بول بالا فرما اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما جو اللہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کے عزائم کو توڑ دے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کے اندر اسلام صحابہ کرام کی عزت کے عظمت کے فریرے بلند فرما اللہ اس ملک میں صحابہ کرام کی شان کو بلند فرما دے دشمنان اصحاب رسول کو نیست و نابود کر دے اللہ اہل اسلام کو اہل و سنت اہل حق کو غلبہ عطا فرما اللہ کتاب و سنت کو غالب فرما اللہ ہم سب کا بیٹھنا اس وقت تک اپنی برگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین